اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ جس طرح موضوع ہم انتخاب کرتے ہیں اس پروگرام یعنی میری پہچان میں، آج ایک اہم موضوع کی جانب اشارہ کیا ہے اور انتہائی اہم موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ آج کی اس بزم میں گفتگو کی جائے گی، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے ناظرین محترم، اور اس کا انکار ممکن نہیں ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اکثر ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ ہم اس تعلق سے گفتگو لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ موت کیا ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے، اور اکثر و بیشتر مفکرین اور دانشور اس تعلق سے اپنے افکار بیان کرتے نظر آتے ہیں، اپنے نظریات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دین اسلام چونکہ الحمدللہ دین فطرت ہے اور ایک مکمل دین ہے، ایک کامل دین ہے، اور دین اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے مکمل طریقے بھی سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، زندگی سے آشنائی عطا فرمائی ہے، اور موت کی حقیقت کیا ہے اس تعلق سے بھی دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور حقیقتاً یہی بات ہے کہ حیات بعد الموت سے بھی پردہ اٹھایا ہے دین اسلام نے۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے معزز مہمان شخصیات جو ہماری آج کی اس بزم میں تشریف رکھتی ہیں، اور مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی موضوع کے تناظر میں گفتگو کے لیے، اور یہ چونکہ ایک نازک موضوع ہے اس پر کلام کے لیے ہم نے اہم شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ ایک ممتاز و معروف مذہبی اسکالر جو میری پہچان کا ایک مستقل حصہ ہیں، مستقل نام ہے، مستند نام ہے الحمدللہ ARYQ TV کا، تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت آج کی اس بزم میں موجود ہیں اور اس عنوان سے یعنی موت کی حقیقت کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گی ہماری اس بزم میں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اہم مطالعہ بھی رکھتی ہیں اس تعلق سے، اور عربی خاص طور پر میں ہمیشہ ان کے لیے یہ کہتی ہوں کہ عربی کے تعلق سے بہت زیادہ مخارج جو اختیار کرتی ہیں، جو بتاتی ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جہان شاہ صاحبہ، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز آپا، جس طرح ہم نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ موت کی حقیقت آج کا ہمارا عنوان ہے، آج کی بزم کا، موت کی حقیقت کیا ہے امتیاز آپا، یہیں سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے، اور اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کے جو ارشادات ہیں اس تعلق سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ دیکھیں تو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے کہ ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لانا، کہ یہاں سے ہم نے جانے کے بعد موت کے دروازے سے گزرنا ہے اور پھر اس عالم میں داخل ہو جانا ہے۔ زینب، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں زندگی یہاں پر اینڈ نہیں ہے موت پر، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم۔ اب غور کیجئے گا کہ ایک حالت مردہ کی تھی، عدم کی تھی، جسے اللہ نے زندگی میں بدلا اور ہمیں زندگی عطا کی۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ پھر تمہیں مارا جائے گا، تمہیں موت آئے گی، پھر تمہیں زندگی دی جائے گی، اور تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو ہم کہتے بھی ہیں جب کسی کی فوتگی کی اطلاع ملتی ہے کہ فوت ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں زندگی کا جو تسلسل ہے وہ ولادت سے شروع نہیں ہوا، بلکہ آپ دیکھیں تو پہلے ایک دفعہ عالم ارواح میں ہم نے الست بربکم کے جواب میں کہا تھا قالوا بلا، تو وہاں سے آغاز ہوا ہے کہ جب انسان کچھ بھی نہ تھا وہاں اس کو ایک روح کا وجود دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس نے دنیا میں آنا ہے تو اس نے بطن مادر میں اس نے وقت گزارنا ہے، اس کے بعد اس کا اس دنیا میں داخلے کا وقت آتا ہے، پھر اس دنیا میں موت کے ذریعے
کل نفس ذائقۃ الموت، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، وہ ہر ایک فرد نے اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، اس کے بعد اس نے ایک اور زندگی میں داخل ہو جانا ہے، وہ بھی اب یہ لائف جو ہے یہ عمل کی ہے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں سورہ ملک میں فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو بنایا اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کے لیے یہ زندگی عطا کی گئی ہے، یہ مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد موت کے اس دروازے سے گویا انتقال ہے، منتقل ہونا ہے ایک اور دور میں، اور وہ عالم برزخ کا کہلاتا ہے، اور عالم برزخ کا اینڈ آتا ہے مالک یوم الدین، اس روز محشر پر، اس یوم الدین پر، کہ جس دن فیصلہ ہونا ہے، اور اس فیصلے کے بعد پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، جو جنتی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو دوزخ میں جانا ہے وہ وہاں چلے جائیں گے، اور جہاں بھی جنت دوزخ کا ذکر آیا ہم فیہا خالدون، کہ پھر خلود ہے، پھر ہمیشگی ہے، پھر دوام ہے، پھر کوئی موت نہیں ہے، موت پر موت وارد ہو جائے گی۔ تو یہ جو زندگی ہے بیچ میں، اب پہلے روح تھی، بطن مدر میں آئے، یہ جو ٹائم ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے اعمال کا وقت ہے، یہ ہمارا دین پر چلنے کا وقت ہے، یہ جو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات ہیں ان پر چلنے کا وقت ہے، پھر موت سے ہم نے ایک اور دروازے میں داخل ہو جانا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں تو ایک یہاں سے زندگی سے آپ کہیں اور کسی ملک میں بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ وہاں منتقل ہو گیا، تو بعین ہی اس عالم سے ایک دوسرے عالم میں داخل ہونا، عالم برزخ میں چلے جانا، اس قبر کے ذریعے، وہ قبر جو ہے وہ بطن مادر کی طرح ایک اور دروازہ ہے کہ جس سے ہم اس دنیا میں داخل ہو گئے، اور یہ جائے گا روز محشر تک جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جا بجا ذکر آتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ وہی رب ہے بس جس نے رہ جانا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو کئی جگہ ارشاد ہوا کل شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نے جو صوفیاء کا فلسفہ ہے اس کو بیان کیا کہ مجھے پوچھا گیا مجھ سے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے وہ موت چاہیے جس میں حیات ہو، مجھے وہ موت چاہیے جس میں حیات ہو، اور وہ حیات چاہیے جس میں موت نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان مبارک کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے قبل مر جاؤ۔ وہ کیا ہے کہ اپنی خواہش، آرزو اور ارادے سے فنا ہو جانا۔ جب بندہ خواہش سے، آرزو سے، ارادے سے فنا ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہو جاتا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے حبیب چاہتے ہیں، تو پھر اسے وہ حیات ملتی ہے کہ جس میں فنائیت نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ ہو جانا، کہ پھر بندہ کسی طرح سے بھی فنا نہیں ہوتا، موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر وہ ایک اور حیات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقینی طور پر آپ دیکھیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہان، یہ ارشاد فرمائیے گا آپ کہ موت اور اسے یاد کرنے کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے، اس تعلق سے آپ کچھ فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک حدیث شریف میں آ رہا ہے اذکروا ہاضم اللذات، اذکروا ہاضم اللذات فإنه ما ذکرہ احد فی ضیق الا وسعہ ولا ذکرہ الا فی سعۃ الا ضیقها علیہ۔ ہاضم اللذات جو ہے لذات کو ختم، اس کی لذات کی لذت کو ختم کرنے والی چیز کہا گیا ہے موت کو یاد کرنا۔ جب آپ موت کو یاد کریں گے تو اگر آپ وسعت میں ہیں تو آپ کو تنگی یاد آئے گی، اور اگر آپ تنگی میں یاد کریں گے تو آپ کو وسعت یاد آئے گی۔ وہ کس طرح سے؟ اگر آپ تنگی میں ہیں، اگر آپ وسعت میں ہیں تو تنگی کیسے یاد آ جائے گی؟ کہ آپ اگر موت کو یاد کریں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ دائمی نہیں ہے، موت آئے گی، اور یہ وسعت ہماری جو ہے، یہ دنیا کے عیش و آرام جو ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر اچھے اعمال نہیں کیے تو یہ یہیں رہ جائیں گے، اور پھر تنگی شروع ہوگی۔ اور اگر آپ تنگی میں ہیں اور موت کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو یہ خیال آئے گا کہ یہ تنگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے،
موت آئے گی اور اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو یہ تنگی ختم ہو کے ہمارے لیے وسعت آ جائے گی. تو یہ موت کو یاد کرنے کا طریقہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتا دیا. ایک اور حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ ایک مجلس میں گئے, وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ, انصار کے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک انصار نے ان میں سے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, من اکیس الناس و اکرم الناس یا رسول اللہ. اکیس الناس جو ہے وہ سب سے عقل مند انسان کو کہا جاتا ہے, جو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو. تو یہ وہ کون سا انسان ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا له. سب سے زیادہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہوگا سب سے سمجھدار انسان ہوگا, اور جو اس کے لیے تیاری کر رہا ہوگا وہ سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہوگا, کیونکہ اس کو یہ بات پتا ہے کہ یہ کسی بھی لمحے آ جائے گی, کسی بھی وقت آ جائے گی, بتا کر نہیں آئے گی. کسی کو اس کا وقت الموعود نہیں پتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا وقت پتا ہے. تو کیوں ان لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لوگ دنیا کی جو لذات ہیں ان کو بھول کر آخرت کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہ لوگ سب سے سمجھدار لوگ ہیں. اب اگر قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ موت کا تذکرہ 145 الگ الگ جگہ پر آیا ہے, اسی طرح اگر زندگی کا تذکرہ دیکھیں تو وہ بھی 145 مرتبہ آیا ہے. یعنی کہ جتنی کہ دنیا کی ہماری یہ زندگی جس کو ہم ابھی محسوس کر رہے ہیں, جی رہے ہیں, کیونکہ موت تو ابھی آئی نہیں ہے نا, تو جتنی یہ حقیقت سے مبنی ہے, حقیقت پر مبنی ہے, اتنی ہی موت بھی حقیقت پر مبنی ہے. کیونکہ عجائب القرآن کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیا اور موت کے مشتقات جو ہیں وہ دونوں ایک ہی جو اماؤنٹ سے جو ہے نا وہ تذکرہ کر دیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اذکر الموت فی صلاتک, اپنی نماز میں موت کو یاد کرو, کہ اگر تم نماز میں موت کو یاد کرتے ہو تو تمہاری نماز جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی, اور اپنی نماز کو اس طریقے سے پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. تو اگر موت سامنے ہوگی اور ہمیں یہ لگے تو ہم کتنی زیادہ اچھے طریقے سے اس نماز کو ادا کریں گے کہ بس اب یہ آخری نماز ہے, اس کے بعد نماز پڑھنے کو نہیں ملے گی, تو بس یہی ہے جس کو صحیح طریقے سے آپ سر انجام دے دیں. عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, لو ان ابن آدم حرب من رزقه كما يهرب من الموت, اگر ابن آدم اپنے رزق سے, اس کی تلاش سے, اس کے پیچھے بھاگنے سے اسی طرح سے بھاگے جس طرح سے وہ موت سے بھاگتا ہے, تو اس کا رزق بھی اس کو اسی طرح تلاش کر لے گا جس طرح کے موت بھی تمہیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, بڑے بڑے بروج میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہو, بڑے بڑی بلڈنگز میں اگر بیٹھے ہوئے تو موت تمہیں ڈھونڈ لے گی, یا زمینوں کے اندر اگر چھپ کے جا کے بیٹھ گئے تو موت تمہیں ڈھونڈ لے گی. اسی طرح تمہارا رزق بھی تمہیں ڈھونڈ لے گا, تمہیں اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لکھا ہوا جتنا ہے وہی تم کو ملے گا, اور جو وقت تمہارا موت کے لیے لکھا ہے اس وقت پر تم کو جو ہے وہ موت واقع ہو کر ہی رہے گی. ایک اور حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ موت کو ناپسندیدہ کرتا ہے. موت کس کو پسند ہوتی ہے؟ کون یہ چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے؟ لیکن موت اس کے لیے فتنوں سے اچھی ہے, کہ اگر تم دنیا میں رہو اور تمہیں فتنے ہوں, تمہارے اعمال میں فتنے ہوں, تمہاری اپنی زندگی میں فتنے ہوں, تو وہ تمہیں جو ہے موت تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ تمہیں موت آ جائے اور وہ فتنے کا سلسلہ ختم ہو جائے. اور انسان قلت المال کو جو ہے وہ ناپسندیدہ کرتا ہے, تو قلت المال کو پسند کرو کیونکہ اس سے تمہارا حساب کم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کا طریقہ, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ تم ایک راہ گزیر ہو, صرف گزر رہے ہو, اور یہاں سے یہ پڑاؤ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر, بہت ہی خوبصورت انداز سے جہان آپ ارشاد فرما رہی تھی, اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہمیں سمجھ بھی آئی موت کی حقیقت کیا ہے. اسی تعلق سے گفتگو جاری رہے گی. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج عنوان ہے جناب موت کی حقیقت, اور اس عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے. معزز مہمان شخصیات ہماری آج کی بزم میں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ممتاز و معروف مذہبی اسکالر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ان کے ساتھ جہان شاہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. آج ہم اس تعلق سے بات کریں کہ موت کی کیا حقیقت ہے. امتیاز آپا, حدیث مبارکہ ہے کہ موت ایک خاموش نصیحت ہے. میں چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے, اس پر روشنی ڈالیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے, ہم زندگی پر نگاہ ڈالیں تو زندگی کی بے ثباتی ہمیں پتہ چل رہی ہے آئے دن کی اموات سے.
ہم نے جب کسی کو نصیحت کرنی ہو تو ہمیں الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور صرف الفاظ ہی کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس فرد کی پوری شخصیت اس نصیحت کے ساتھ ہم آہنگ ہو تو نصیحت اثر کرے گی. یعنی آپ کی گفتار آپ کے کردار سے ہم آہنگ ہوتی ہے تو گفتار جا کے کسی پر اثر چھوڑتی ہے. آپ نے کسی کو سچ بولنے کی تاکید کی، آپ نے نماز کی نصیحت کی، آپ نے روزے کی، جب تک آپ خود عمل نہیں کرتے اس وقت تک دوسرے پر اثر نہیں ڈالتی. اب آپ کا کردار بھی ویسا ہو، آپ کے پاس الفاظ بھی بہترین ہو، پرتاثیر ہو، پھر جا کے ہو سکتا ہے دوسرے پہ اثر ہو یا نہ ہو. یہ ہم زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں. موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انتہائی خاموشی سے نصیحت کر رہی ہے. آپ دیکھیں تو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے. اب کیسے کافی ہے؟ کیونکہ اب جس شخص پر موت وارد ہوئی ہے، اب دیکھیں تو اس کی زبان تو گنگ ہو گئی، بند ہو گئی اس کی، وہ بول نہیں رہا، وہ کوئی الفاظ میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ اس پر کیا گزری ہے. مگر آپ نے کیا کیا کہ اس موت کے ساتھ ہی آپ نے انتظام شروع کر دیے اس کو اگلے گھر بھیجنے کے. اور اس کا اگلا گھر کیا ہے؟ وہ 1.5-2 گز کی زمین کہ جس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اسے. پھر ایک بندے کو خود بخود احساس ہوتا ہے کہ آج یہ رخصت ہو رہا ہے، کل دوسرا رخصت ہوا تھا، اب میری بھی باری ہے، اور یہ وہ باری ہے کہ جس کے لمحوں کا پتہ نہیں ہے، اگلا لمحہ بھی ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں. تو ایک وہ خاموش نصیحت ہے کہ جس میں ہمیں خود بخود یہ احساس دلا جاتا ہے ہر جانے والا جھنجھوڑ رہا ہے ہماری روحوں کو، ہمارے دلوں کو، کہ تم کن چیزوں کے پیچھے، دھوکہ دہی کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ دنیا ایک فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ جیسے دیکھیں نا کہ آپ آئینہ دیکھتے ہیں نا تو آئینے میں آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ فرد ایسے ہی کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ ہاتھ ہلا رہا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے. یہ تو عکس ہے صرف. حالانکہ وہ ہاتھ بھی ہل رہا ہے، وہ بول بھی رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے. یہی زندگی کا اصل ہے کہ یہ زندگی سب ایک فریب کے سوا کچھ نہیں. جن لذتوں، جن عیاشیوں، جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ کچرے سے زیادہ کوئی ان کا کوئی وقت نہیں ہے ان کی. اور اصل تو سفر وہ ہے جو ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اصل حقیقت کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو صرف موت یہیں سے نہیں بلکہ آپ بعد الموت کیا ہے کہ موت کے فوراً بعد تم سے حساب کتاب ہے، تمہیں حیات مل رہی ہے. ظاہری یہ دروازہ بند ہوا ہے مگر وہ فرد سن رہا ہے. آپ دیکھیں تو ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اگر وہ نہ سنتے ہوتے تو کبھی شریعت یہ حکم نہ دیتی. تو وہ سنتے ہیں، ہم ان کے جواب نہیں سن رہے. ایک پردہ آ گیا ہمارے درمیان تو وہ اس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو شعوری عینیت کیا ہے کہ ان ہر ایک کو اپنے اعمال کا، اپنی شخصیت کا، اپنے ہونے کا احساس اسے فوراً مل جاتا ہے. ادھر سے دروازہ بند ہوا ہے، اسے وہ احساس مل گیا. پھر اگر کسی کو جزا اور سزا کا عمل جو شروع ہوتا ہے اس کا بھی اسے پوری طرح احساس ہے. تو ہمارا ایمان بالآخرت موت کی ان 3 کانسیپٹس پر مبنی ہے. ایک یہ کہ ہم نے موت کے فوراً بعد ہمیں حیات مل جانی ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے اعمال کا، اپنی شخصیت کا احساس ہوگا اور اسی پر قبر کے سوالات بھی ہیں. پھر تیسرا یہ کہ جزا اور سزا کا جو عمل ہے اگر اس محسوس نہ کرے بندہ تو وہ تو بے معنی ہو کر رہ جائے. تو وہ جزا کو بھی محسوس کرتا ہے، وہ سزا کو بھی محسوس کرتا ہے اور اسی پر مبنی ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح پانی پر بلبلہ بنتا ہے اس کی زندگی کتنی دیر کی ہوتی ہے، یہی حال اس دنیا کی زندگی کا ہے. اس نے ختم ہو جانا ہے. اور آپ دیکھیں تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنی مجالس میں موت کو یاد کرتے ہیں، موت کا ذکر کرتے ہیں، موت کی تیاری کرتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹے سے سفر پر جانا ہو تو ہم اس کے مطابق تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لباس رکھتے ہیں، اپنے جوتے رکھتے ہیں، اپنے چارجر رکھتے ہیں، اپنی دوائیاں رکھتے ہیں. تو وہ سفر جو درپیش ہے ہر ایک کو، جس سے کوئی فرار ہی نہیں ہو سکتا، تو اس حقیقت کو یاد رکھیں، اس سفر کی تیاری اور کریں. ہمیں امتیاز آپا اس حوالے سے بھی تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور نصیحت ہوتی بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ پیارے جنہیں ہم دنیا میں بہت پیار کرتے ہیں، جن کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے، اور ایک پل میں جب وہ ایسے چلے جاتے ہیں تو ہم خود ان کو وہاں تک چھوڑ کر آتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور وہی جو ہمارے پیارے ہیں ہمیں اسی طرح سے چھوڑ کر آ جائیں گے. یقینی طور پر یہ نصیحت حاصل کرنے کی اس سے بہت زیادہ ضرورت ہے. جہان آپ یہ فرمائیے گا کہ اب ہم اس بات کو ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ جب ہم زندگی کی گہما گہمی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو موت کو یاد نہیں کر پاتے. ظاہر کہیں نہ کہیں ہم جب محو ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں تو اس کو بھول جاتے ہیں.
وہ عوامل میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ جو موت کو یاد کریں جس سے وہ پختہ ہو سکے ہمارے لیے، وہ عوامل ارشاد فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر تعجب میں یا مسکراتے ہوئے، یعنی وہ تعجب والا مسکرانا جو ہوتا ہے نا کہ مجھے حیرت ہے، جیسے وہ والی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، کہ ہر جو بھی انسان ہے وہ جب صبح اٹھتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ یہ بھولا ہوا ہوتا ہے کہ جو موت ہے نا وہ اس کے جوتے کے تلوے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ جوتے کے تلوے کی جو مثال دی گئی ہے نا، کیونکہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے نا، وہ جہاں جا رہا ہے وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور وہ انسان بھولا ہوا ہے اس چیز کو کہ موت تو میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ وہ صبح اٹھ رہا ہے، دنیا کی گہما گہمی میں لگ رہا ہے، اپنے کاموں میں لگ رہا ہے، رزق کی دوڑ میں لگ رہا ہے، بہت ساری چیزوں کی اس میں اپنے معاملات میں لگ کے وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ موت اس کے اتنے زیادہ قریب ہے۔ اب وہ عوامل کون کون سے ہیں؟ بہت ساری احادیث سے یہ چیزیں، یہ کوئی اسپیسیفک کوئی ورد نہیں بتایا، جیسے کہ استغفار کا بولا ہے کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کریں، تو کوئی محدود عدد بھی نہیں بتائی کہ اتنی بار، لیکن کثرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کس انداز سے، کس طرح سے، کون سی ایسی چیزوں کو دیکھ کر آپ کو موت یاد آ جائے گی، وہ احادیث مبارکہ میں اس چیز کا تذکرہ ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ ہے زیارت القبور۔ اب دوسری جو چیز آ رہی ہے تشییع الجنازہ، یعنی جنازے کے پیچھے جانا، اس کی تجہیز اور تکفین میں حصہ لینا۔ تجہیز اور تکفین میں حصہ لینا جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہے کہ کم از کم اپنی زندگی میں یہ آپ نے ایک بار کم از کم یہ کرنا ہے کہ کسی ایک میت کو اپنے غسل، تکفین اور تجہیز جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس سے بے انتہا موت یاد آئے گی، وہ بے بسی آپ کو اس کی کہ وہ اپنے آپ کو خود غسل تک نہیں دے سکتا، وہ اتنی سینسٹیو اور اتنی پرائیویٹ چیز کے لیے کسی کا محتاج ہو چکا ہے۔ تو یہ موت کی اور یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی کسی کا جنازہ دیکھے تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہے امضوا فإنا علی الاثر، کہ تم چل رہے ہو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے موت کے وقت کا جو ہے وہ بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے جب جو آپ اگر قبر کی زیارت کرتے ہیں یا اگر آپ قبرستان کے پاس سے گزر بھی رہے ہیں تو خواتین کے لیے بھی ہے کہ آپ دعا پڑھیں۔ اب یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ سلام علیکم دیار قوم مؤمنین یا اہل القبور، دونوں ہیں۔ دیار قوم مؤمنین، سلام کیا آپ نے سب سے پہلے ان کو مخاطب کر کے، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم جو اللہ تم لوگوں کی مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، مطلب ہم بھی اسی راستے پر ہی ہیں، کسی وقت بھی ہم بھی اسی جگہ پہ ہوں گے۔ اللہم ارحمنا اذا صرنا الی ما صاروا الیہ، کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے جب ہم بھی اسی جگہ پر ہوں جہاں پر آج وہ لوگ موجود ہیں، کہ وہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تیسری چیز کیا آ رہی ہے؟ عیادت المریض، اس کی مریض کی عیادت کرنا۔ مریض کی عیادت کرتے ہوئے بھی آپ کو یہ بات تذکیر موت یاد دلائے گی، ظاہر ہے آپ کو، اور اس میں حدیث شریف آ رہی ہے عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذکرکم بالآخرہ، کہ مریض کی عیادت کرو اور جنازوں کو پیچھے جاؤ تو یہ تم لوگوں کو آخرت کی یاد دلائے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، ترجمے کے ساتھ میں، جو لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ڈفرنٹ طرح کے اس میں قصص القرآن آئیں گے، ڈفرنٹ توعیظ آئے گی، جنت آئے گی، دوزخ آئے گی، ہر چیز کا تذکرہ آئے گا، تو یہ بھی آپ کو موت کی یاد دلائے گی اور اس کی حقیقت کی یاد دلائے گی۔ مجالس جو ایسی ہیں جو ذکر کی، توعیہ کی مجالس ہیں، مشائخ کے ساتھ میں بیٹھنا، اہل العلم کے ساتھ بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے فائدہ لینا، ان کے علم سے ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا، وہاں پہ مجالس کا حضور بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے، خود اپنے آپ کی بھی یہ تلقین کرنی چاہیے کہ ہم ایسی مجالس میں جائیں اور زیادہ سے زیادہ وہاں پہ وقت گزاریں اور وہ سنیں، تو اس سے بھی ظاہر سی بات ہے وہ ایک تذکیر اور توعیہ ہوتی ہے۔ سڈن انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ آپ اپنی زندگی کے ایک دوڑ میں جا رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں تیزی سے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ نے کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا دیکھا ہے، تب بھی آپ کو موت یاد آ جائے گی۔ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ایسے نظر ڈالتے نکل جاتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں، لیکن اس کو دیکھنا، اس کی بے بسی کو دیکھنا کہ جیسے کہ ہم نکل رہے تھے ویسے ہی وہ بھی تو نکلا تھا کہیں جانے کے لیے، اس کی بھی ڈفرنٹ کتنی پلاننگز ہوتی ہیں، انسان جب راستے میں نکل رہا تھا وہاں جاؤں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ایک ایکسیڈنٹ اس کا ہوا اور
یا تو زندگی ختم یا پھر سارے پلان تو روینڈ ہو گئے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اوپر ہے. تو اگر آپ اس لمحے بھی کھڑے ہو کے سوچیں گے تو یہ بھی تو آپ کو موت کی یاد دلائے گا, یہ بھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی یاد دلائے گا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں, کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل رہا. تو ہماری زندگی کس طریقے سے, اللہ تعالیٰ کو ایک مثال دی گئی ہے حدیث میں کہ حدیث قدسی ہے کہ مجھے اس چونٹی کے بارے میں بھی پتا ہے جو کالے پتھر کے اوپر گھنی رات میں چل رہی ہوتی ہے, مجھے اس کے بارے میں بھی پتا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کس طرح کی خبر ہے. اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر وہ بھی ظاہر ہے ہم لوگوں کو ہر وقت موت کی یاد دلاتی ہیں, ہر وقت ہم لوگ کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں. کہتے ہیں نا جب انسان وسعت میں ہوتا ہے تو اس کو اتنی زیادہ موت کی یاد نہیں آتی, لیکن جیسے ہی تنگی آتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے بھی یہ چیز کی کہ اگر مجھے تمہارے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے تو میں تم پر مصائب جو ہے وہ طرح طرح کی مصائب ہے, رزق کی تنگی ہے, موت ہے, مرض ہے, اس کو میں تمہارے پر ڈالتا ہوں تاکہ تم موت کو یاد کر سکو اور اپنی آخرت کو بہتر کر سکو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت موضوع پر گفتگو فرما رہی تھی جہان شاہ صاحبہ. وقفے پر مجھے اس وقت جانا ہے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کی بزم میں موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ جہان شاہ صاحبہ. عنوان ہے جناب موت کی حقیقت, اور اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. اور ہم بھی یہاں بیٹھ کر موت کو یاد کر رہے ہیں, کیونکہ یقینی طور پر ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کب بلاوا آ جائے اور کب وہ پروردگار عالم ہماری موت کا پروانہ جاری کر لے, یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. امتیاز آپا, یہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ موت کا وقت اور مقام بھی متعین ہے. موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے, پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. امتیاز آپا, اب آپ یہ فرما دیجئے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر جزا اور سزا کا جو ہے وقت شروع ہو جاتا ہے, کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ دیکھیں زینب, ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہر روز کے زندگی اور موت کے سلسلے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. بے شک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسلام کی وہ ضیاپاشیاں ہیں کہ جو ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہی ہیں ہر چیز سے. تو دیکھیں سورہ تکاثر میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اسے پائے گا, اس کی جزا کو پالے گا. اور پھر آتا ہے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے اس کے نتیجے کو بھی اسے بھگتنا پڑے گا. دیکھیں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کام کرتے ہیں ہم اس کا نتیجہ پا رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھوک لگی, آپ نے کھانا کھایا, آپ کی بھوک مٹ گئی. آپ کو پیاس لگی تھی, آپ نے پانی پیا, تو پانی پینے سے آپ کی پیاس مٹ گئی. صحیح, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام فطرت ہے. اس نے جہاں ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے, پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے, وہاں ہماری اس روحانی غذا کا بندوبست کیا ہے. آپ دیکھیں تو یہ انبیاء کے سلسلے کو بھیجنا یہ کیا ہے کہ انسان تمہیں پتا ہو کہ تمہاری اصل حقیقت یہ ہے, تمہیں لوٹ کر آنا ہے میری طرف, تمہیں جواب دینا ہے, تمہیں کھڑے ہونا ہے, تمہیں اس دن اپنی نعمتوں کا, اپنی جوانی کا, اپنے اعمال کا, ہر ایک چیز کے بارے میں تم سے پرسش ہوگی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ, ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اب یہاں تو ظالم بچ جاتے ہیں, جھوٹ بول کر عدالتوں سے بچ جاتے ہیں, دھوکے سے بچ جاتے ہیں. یاد رکھو اس رب کریم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, ایک ایک ذرے میں چھپا ہوا ہے. یہاں تک کہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی, ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. کہیں اس انداز سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں بول رہے ہوں گے, وہ گواہی دے رہے ہوں گے. تو کتنی بڑی اس کی رحمت ہے, کتنی وہ محبت کرتا ہے ہم سے کہ اس نے 24 آور دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. اب محسوس کریں آپ کہ 24 آور اس کا دروازہ کھلا ہے. میرے بندے پلٹ کر آ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو نے گناہ کیے, تو نے زیادتی کی, اپنے ساتھ ظلم کیا تم نے, رب کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو وہ جو 24 آور آپ تصور کریں تو ایسے ہے کہ جیسے وہ خالق و مالک منتظر ہے, اپنے بندوں کی اس پکار کا منتظر ہے کہ وہ آئیں میری طرف, پلٹ کر آئیں اور میں انہیں بخش دوں. ہر رات اس کا آسمان دنیا پر آ کر اس کی رحمت کا آوازیں دینا کہ ہے کوئی ہم سے مانگنے والا جنہیں عطا کرے, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخش دیا جائے. اور ہم کیسے انسان, ہم کیسے اس کے بندے ہیں کہ بھولے بیٹھے اپنے مالک کو بلائے بیٹھے. ایک کتا بھی ہے نا تو وہ رات بھر پہرہ کرتا ہے اپنے مالک کے گھر کی, وفادار ہوتا ہے اور جاگتا رہتا ہے, اس کا مالک سے ہوتا ہے. اور ہم کیسے اس کے بندے ہیں کہ مالک جاگ رہا ہے, بلا رہا ہے, پکار رہی ہے اس کی رحمت, اور ہم غفلتوں میں ہیں, ہم سو رہے ہیں, ہم احساس ہی نہیں کر رہے. پھر آپ دیکھیں زینب ایک جہت سے
تو ایک عارضی موت وہ نیند ہے. اور نیند کی دعا کیا ہے جب آپ سوتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اس کے نام مبارک کے ساتھ، جس کے نام مبارک کے ساتھ ہی زندگی بھی ہے، موت بھی ہے. پھر آپ دیکھیں تو اٹھتے ہیں تو اٹھنے کی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ موت کے بعد زندگی جس نے عطا کی ہے، تعریف اسی کی ہے. تو اس نے اس موت کو عارضی طور پر اس نیند کی صورت میں ہمیں دکھا دیا کہ انسان شعور سے اس میں چلا جاتا ہے، بالکل انکانشیس ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا ہو رہا ہے اس کے ارد گرد. گہری نیند میں بھی چلا جائے تو اسے خبر نہیں ہے کہ ارد گرد کیا ہو. تو موت بھی ایسی ہی ہے کہ جس میں پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایک عارضی جو نیند آ رہی ہے وہ بھی اسی موت کی ہی ایک صورت ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں جانا ہے، اس موت کے دروازے سے گزرنا ہے، جواب دینا. جتنا زیادہ ہم یاد رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کے قریب جائیں گے، ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں گے جن کے ذریعے سے ہم ان سختیوں سے بچ سکیں جن کا ذکر موجود ہے. اور جہاں تک بات آئے جزا اور سزا کی، آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں قوم عاد و سمود کا ذکر آیا، ان نافرمانوں کا ذکر آیا، برے لوگوں کا ذکر آیا جنہوں نے نافرمانیاں کی اور اپنے انجام کو پا لیا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر ایک کے لیے کھلے ہیں دروازے. جو نیکی کرے گا وہ اس کا بھی اجر پائے گا، جو برائی کرے گا وہ اس برے اعمال کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا. پھر ساتھ ہی اللہ نے نیک بندوں کا ذکر کیا، ان کی مناجات کا، ان کی دعاؤں کا، ان کے بیٹھنے کا، حتیٰ کہ ان کی جگہوں کو اللہ نے متبرک بنا دیا، ان مقامات کا ذکر کیا. اور یہ ذکر کر کے ان پر انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ جب ان سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا جب حاصل ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کھول کھول کے قرآن بیان کر رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے دیکھیں، آپ کے اقوال کو دیکھیں، تو ہر چیز بیان کر رہی ہے کہ کیا ہونا ہے. تو ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں مستقبل کا بتا دیا گیا، یہاں تک کہ قبر کے سوالوں کا بتا دیا گیا، یہاں تک کہ روز محشر کے ان سوالوں کا بتا دیا گیا. ان 5 چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھے تو ہر چیز کھول کھول کے بیان کی گئی. پھر ایک بڑی خوبصورتی ہے جس سے بات ختم کرتی ہوں بس، کہ آپ دیکھیں تو جب ایک فرد چلا جاتا ہے نا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جب وہ چلا گیا نا تو اب اس کی برائیوں کو چھوڑ دو، اب اس کی تعریف کیا کرو، تو اس کی اچھی باتوں کا ذکر کرو. اور دوسری طرف بتایا گیا کہ فرشتے آتے ہیں اور اگر 40 افراد یہ گواہی دے دیں کہ وہ بندہ اچھا تھا تو اس کی بخشش ہو جاتی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہماری بخششوں کے انتظام کر دیے کہ اب جانے والے کی برائیوں کو بھول جاؤ، اس کی زیادتیوں کو بھول جاؤ، اس کا تذکرہ اچھے انداز سے کرو. اب 40 بندوں نے اچھے انداز سے ذکر کر دیا، ایک طرف یہ سکھا دیا، دوسری طرف یہ بتا دیا کہ فرشتے آئیں گے، وہ گواہی لے رہے ہوں گے کہ اس کا برتاؤ کیسا تھا، تو اب تم گواہی دے دو تو اس کی بخشش کا سامان ہو جائے. اللہ رب العزت نے بتا دیا، بندہ نصیحت ہی حاصل نہیں کر رہا ہے، ہم نصیحت حاصل کر کے نہیں دے رہے ہیں. یہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی جہان، کہ کہا جاتا ہے کہ موت قیامت ہے اور جو مر جاتا ہے اس کی قیامت جو ہے اسی وقت قائم ہو جاتی ہے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ قبر یا تو آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. فرمائیے گا. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں دو صورتوں میں الگ الگ ایک سیم آیت آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ پوری کی پوری جو آیت ہے نا وہ پوری سیم ایز اٹ از جو ہے وہ 2 جگہ سورہ آل عمران میں بھی آ رہی ہے، سورہ انبیاء میں بھی آ رہی ہے. احادیث میں گاہے بگاہے اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ السائل والمسئول دونوں ہی اس سے لا علم ہیں سوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ صرف اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے. تو قیامت کا جس طریقے سے بولا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف پتہ ہے، اسی طرح موت کے وقت کا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. صرف اس کی تیاری میں انسان کو جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. موت انسان کے لیے وہ قیامت کیسے ہے، اس کی خود کی قیامت کیسے، جو انفرادی قیامت ہے نا وہ کس طریقے سے قائم ہو گئی ہے. تو بہت ساری احادیث سے اس جملے کا شرح ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بار فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگ اپنے میت کو جو ہے وہ دفنا دیا کرو تو استغفروا لأخیکم، کہ اس کے لیے استغفار کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، کہ وہ اس وقت جو ہے نا سوالات میں ہے، اس سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. اسألوا لَهُ التثبیت، کہ اس کو جو ہے ثبات کے لیے اس کی دعا کرو اور اس کی جو ہے وہ مغفرت کے لیے دعا کرو. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس سے سوال جواب شروع ہو گئے ہیں یہیں پر ہی. اور ایک اور حدیث میں آ رہا ہے اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان، اگر ہم میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو فوری جو ہے وہ سیاہی مائل نیلے رنگ کے جو ہے وہ 2 فرشتے
فرشتے آتے ہیں ان کے نام بھی بتا دیے کہ ایک منکر ہے اور ایک نکیر ہے، اور وہ اس سے جو ہے وہ جس کو قبر میں رکھا گیا ہے جو میت ہے اس سے سوالات شروع کر دیے، اور قبر میں رکھتے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آ رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، دنیا میں جیتے جی اگر کوئی فتنہ سب سے بڑا مانا گیا ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے اگر آپ کے اوپر کوئی سب سے بڑا فتنہ آ سکتا ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قبر کا فتنہ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی زیادہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو قبر ہے نا وہ سب سے پہلی منزلت ہے آخرت کے طرف جانے کے لیے، سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی طرف جانے کے لیے۔ اگر تم اس میں سے بچ گئے تو تمہاری آخری جو آگے کی منازل ہیں وہ آسان ہو گئی، لیکن اگر تم اس سے نہیں بچ پائے تو آگے کی جو منازل ہیں وہ بھی بہت زیادہ دشوار ہو جائیں گی۔ پھر اسی حدیث میں آگے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ہولناک مناظر دیکھے ہیں لیکن میں نے قبر سے زیادہ کوئی ہولناک منظر نہیں دیکھا۔ تو اس کو اس طریقے سے بتایا کہ بے حد اب ان ساری احادیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی، کلمہ نصیب ہوا، خاتمہ خیر کے اوپر ہو گیا، اس کے بعد آپ کو قبر میں رکھا جا رہا ہے، منکر نکیر آئے، آپ سوالات سے پار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہو رہا ہے، اب آپ کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا تو پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو گیا۔ تو اب یہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ظاہر انسان کی قیامت تو قائم ہو گئی خود کی اس وقت، کہ اب اسے تو پتہ چل گیا کہ ام شقی ام سعید، کہ کیا وہ شقاوت ہے یا کہ وہ پار لگ گیا یا وہ نہیں پار لگا، سعید ہے، خوش ہوگا اپنی قبر میں ہی، کیونکہ جنت کا ایک دروازہ، ایک کھڑکی کھل جائے گی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی، تو اسے پتہ چل جائے گا، اس کو وہ جگہ تک دکھائی جائے گی کہ یہ تمہاری جو ہے وہ جگہ ہے قیامت کے بعد۔ تو اب اور بہت ساری جگہوں پہ قیامت کا جو ناموں سے جس طریقے سے یوم البعث، یوم القیامہ، یوم الموعود، یوم الجمع، یوم الآخرہ، یہ سارے کے سارے ناموں سے جو اب ان سارے کے سارے ناموں کا اگر آپ مطلب نکالیں تو سب نکلتا موت کی طرف ہی ہے۔ یوم الموعود وہ ہے کہ آنے والا دن جس کا کہ بتا دیا گیا ہے، یوم الجمع جب تم جمع ہوگے سب کے سب، یوم البعث، یوم الآخرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کو موت کی ہی یاد دلاتی ہیں، اور اس بات کے اوپر ہمیں پختہ کر دیتی ہیں کہ اگر ہماری قبر کے منازل آسان ہو گئے تو ہمارے آگے کے منازل بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور ہم اکثر اور بیشتر ایک دوسرے کو جب دعا کرتے ہیں تو ہم، اور جب بالخصوص مرنے والے کے لیے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے ہم یہ دعا خصوصی طور پر کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ امتیاز آپا، میں چاہوں گی کہ آپ ایک مختصر سا میسج، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ایک مختصر سا میسج فرمائیے گا۔ جی میں چاہوں گی آسانیاں جتنی ہمارے لیے بھی ہو سکے، کسی اور کے لیے بھی ہو سکے، کہ دیکھیں قبر کے تینوں سوال بتا دیے گئے۔ پہلا سوال ہے من ربو کا، پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، اور تیسرا سوال آئے گا ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر پہ رک جاؤ، وہ سنتا تو ہے، اس کو آواز دو، تمہاری والدہ ہے تو اس کو آواز دو، تمہاری بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا بیٹا، اس کو آواز دو اور کہو فلاں ابن فلاں اٹھو، جواب دو۔ ہو سکتا ہے اس وقت قبر کی وحشت کی وجہ سے وہ جواب نہ دے پا رہا ہو، تو آپ ہمت دلائیں اسے، آپ اسے بتائیں باہر سے کہ یہ جو دونوں آئے ہیں یہ تمہارے نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں، تو تمہیں سوالوں کے جواب دینے ہیں، تم فوراً انہیں بتا دو۔ تو اب اس کے جواب بھی ان کو بتاؤ، من ربو کا، اس سے بتاؤ کہ تم کہو اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق ہے۔ اسی طرح بتاؤ کہ ماں دینوں کا پوچھا جا رہا ہے تو بتاؤ کہ الاسلام دین، تو آپ پرچہ بھی آؤٹ کر دیا گیا، طریقے بھی بتا دیے گئے اپنے پیاروں کے ذریعے کہ ایسے اس قبر کے مرحلے کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ ایک ضروری بات اور یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر بندہ پکڑا بھی گیا تو وہ بھی طریقے بتا دیے گئے کہ اس کا یہ چیزیں ہیں جو اس کو کام آئیں گی، آپ پیچھے سے قرآن پاک پڑھ کے بھیجیں، اس کو اصالے ثواب کریں، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کوئی اچھا کام کریں، نیک اولاد، اس کا ثواب اس کو جائے گا، پھر بھی اس کے لیے سختیاں آسان ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ۔ جی جہان، میں چاہوں گی، وقت بالکل قلیل رہ گیا ہے، فرمائیے گا کوئی میسج دینا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے حوالے سے تو میں صرف مختصر یہی میسج دینا چاہوں گی کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے مت، چھوٹے چھوٹے اعمال کو کر اپنا نامہ اعمال کو بھاری کرتے رہیں، اور اس کے آپ مبادرہ کریں، اس کے اوپر مسارعہ کریں، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں نیکیاں کرنے کے لیے۔ بے شک۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ، اور جناب اس پروگرام سے بالخصوص آج کے اس گفتگو سے ہم نے یہی سیکھا کہ ہمیں آگے کی تیاری کرنی ہے،
موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور جو ہمارا جو مقام ہے جہاں پہ ہمیں واقعی مستقل رہنا ہے وہاں کی ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، یہ موقع ابھی ہمیں ملا ہوا ہے، نہ وقت کا تعین ہے نہ مقام کا تعین ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ کب بلاوا آ جائے، تو بس جو وقت آپ کو میسر ہے جانے کی تیاری رکھیے تاکہ جب بلاوا آئے تو ہماری پوری تیاری ہو جانے کے لیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔